محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں ہے. غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کیا عاشورہ کا روزہ واجب ہے؟ عاشورہ کا روزہ واجب تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ لازم تھا. جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. محرم میں امام بارگاہ میں جا کر منت مانگنا جائز ہے؟ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ نہ کریں یہ کام. محرم اور سفر میں نکاح کرنا، لوگ محرم میں بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر میں بھی. تو کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز. محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے. دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہوگا. محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا آپ نے. قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے اس میں. تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے اس سے. محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے. میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں. ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف ہے. تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، تو اس لیے ہم اس عمل کو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں. لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے. تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت ہو. جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت. تو اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے. سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے؟ مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہے ہیں اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. تو یہ غلط ہے، آپ شریعت پہ کیسے اضافہ کر رہے ہو؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا. پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں کہ کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو. یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے. امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ اوائڈ کریں اس سے. کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی، لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے. 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں. بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے. محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم نہیں ہے. جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے ہمیں. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت کی ہر سال تم جو ہے رویا کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں. جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے. تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے. تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا ہے. محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟
دیکھیں جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی، تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا اس میں، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے، اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں، تو پھر تو اسلامی تاریخ میں یکم محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو۔ تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا آپ کو۔ ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا، تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا، تو یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں، کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے۔ بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا۔ ہاں جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا، شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو۔ لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی ہے، تو یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے۔